ناپاکی کی حالت میں ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنا۔ میں نے سنا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا اور غیر ضروری بال کاٹنا گناہ ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کلیم اللہ صاحب راولپنڈی سے۔ گناہ نہیں ہے، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں، جب غسل کر لیں پھر کاٹیں، تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے۔ تو کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے، تو افضل یہی ہے کہ جب ناپاکی کی حالت میں آپ ہوں تو بال بھی نہ کاٹیں، ناخن بھی نہ کاٹیں، جب غسل کر لیں تو پھر اس کے بعد کاٹیں۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے غسل کرنے کے بجائے ان بالوں پر پانی ڈال دیا جائے نا تو بھی ٹھیک ہے، پھر بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جیسے غسل سے پہلے کسی نے غیر ضروری بال کاٹنے ہیں تو ان بالوں پہ پانی ڈال دیں، تو بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد آپ وہ بال کاٹ دیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بس اتنے حصے کو پانی پہنچا کے بھی بال یا ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ خالو سے نکاح کرنا جائز ہے؟ کیا ایک عورت اپنے خالو سے نکاح کر سکتی ہے جبکہ اس کی خالہ انتقال کر گئی ہوں؟ وسیم صاحب انڈیا سے۔ خالو ہو گئے، اسی طرح چچی، ممانی، پھپھا، یہ سب نامحرم رشتے ہیں، تو پھپھو کے انتقال کے بعد پھپھا سے نکاح جائز ہے، خالہ کے انتقال کے بعد خالو سے نکاح جائز ہے، چچا کے انتقال کے بعد چچی سے نکاح جائز ہے، ماموں کے انتقال کے بعد ممانی سے نکاح جائز ہے۔ اچھا، تو جائز ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو محرم رشتوں کو جو ہے نا ایک ہی وقت میں جمع نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک خاتون سے اگر آپ نے نکاح کیا تو اس کی بہن سے بھی اس خاتون کی موجودگی میں آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک خاتون سے آپ نے نکاح کیا، اس خاتون کی خالہ سے بھی اسی وقت میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی خالہ اور بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہاں، ایک کو اگر آپ نے ڈیورس دے دی تو پھر ڈیورس کے فوراً بعد بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی خاتون کو آپ نے ڈیورس دی ہے تو اب فوراً اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس خاتون کی عدت ختم ہوگی، اس کے بعد نکاح ہو سکے گا۔ تو یہ بھی خوب سمجھ لیں، کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا، اس کو ڈیورس دینے کے بعد آپ اس کی خالہ سے فوراً نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر اس خاتون کو ڈیورس دی ہے، طلاق دی ہے، تو پہلے اس خاتون کی عدت ختم ہوگی، اس کے بعد آپ اس کی خالہ سے نکاح کر سکیں گے۔ تو یہ خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں۔ آپ نے اپنی وائف کی بھانجی سے نکاح کرنا ہے تو وائف کو ڈیورس دینے کے بعد فوراً اس کی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے آپ، بلکہ وائف کی عدت ختم ہوگی، اس کے بعد آپ اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کر سکیں گے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں۔ ہاں، موت کی صورت میں فوراً نکاح جائز ہے۔ ایک خاتون سے آپ نے نکاح کیا اور اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے فوراً ہی، تو پھر فوراً آپ اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، اس میں عدت نہیں ہے۔ اور کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا، فوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی خالہ سے بھی فوراً نکاح کر سکتے ہیں۔ تو دونوں کو نکاحوں میں جمع نہیں کیا جا سکتا اور عدت کے دوران بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ جمعے کے خطبے میں ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ جمیل انصاری ناگپور انڈیا سے۔ جمعے کے خطبے کے دوران بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو نماز کی طرح باندھ لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض کو دیکھا ہے کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھتے ہیں، دوسرے میں کھول دیتے ہیں، بعض الٹا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب فضول یعنی غلط چیزیں ہیں۔ فضول تو نہیں کہنا چاہیے، بالکل غلط چیزیں، غیر ثابت چیزیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ادب ہمیں نہیں بتایا ہے، بس خطبے میں تمیز سے بیٹھیں، جس طرح آپ کو بیٹھنا سکون میں لگتا ہے، 2 زانوں بیٹھ جائیں، 4 زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح سے آپ کو اطمینان ہو، کیونکہ آپ نے بس خطبہ سننے کو فوکس کرنا ہے، تو اس میں ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا، ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کو دھمکیاں نہ دینا شروع کر دیں۔ جمعے کے دوران بات چیت کرنا بھی خطبے کے دوران ناجائز ہے، تو بعد میں اس کو آرام سے سمجھا دیں کہ بھائی یہ چھوڑ دو، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، جو جتنا اسلاف سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے، بس اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ وہی کریں گے جو نبی نے کیا ہے۔